قل له إمام الجن، إمام مسجد الجن، قل له بنعمتك علي وأبوء بذنبي. اے محمد سرور صلی علی کڈا سونا شان رسول اللہ جی. that Allah has granted me such a big opportunity as being an imam and khatib and all this. تو آپ نے جو پلر آف دا اسٹیٹ تھا اس کی فاؤنڈیشن کو شیک کر دیا اور اس کو ہلا کے رکھ دیا، اور آپ نے ایک جوڈیشری ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنا وجود اور اپنی شناخت جو ہے اس کو کھوتی جا رہی ہے. اور اگر آپ اس بنیاد پر جو ہے وہ ڈرتے ہیں یا گھبراتے ہیں کہ آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے آپ کا دل گردہ نہیں ہے، تو وہ دل گردہ پھر آپ کو پیدا کرنا آپ کے لیے لازمی ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں ہوں فواد احمد اور آج بہت ہی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں موجود ہوں مکہ المکرمہ سے. یار یہاں پہ صورتحال ایسی تھی کہ میں تقریباً 1 گھنٹے سے خود ہی پارکنگ اور اس کے آگے پیچھے پارکنگ ڈھونڈ رہا تھا، اور اتنا رش ہے افطاری سے پہلے کہ یہاں پہ پارکنگ لینا ہی مسئلہ ہے. سو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ جو بنائے تھے جس میں میں نے ٹرین کی ریکمنڈیشن دی تھی، بلیو می آج کار پہ آ کے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ٹرین پہ آنا از مچ بیٹر دین کمنگ آن کار. اچھا، اب رہی بات آج کے ایپیسوڈ کی 2 مین مقاصد ہیں. ایک پہلا مقصد تو یار یہ ہے کہ جائیں گے انشاءاللہ مغرب کی نماز مسجد الحرام میں پڑھیں گے، عشاء بھی اور تراویح بھی انشاءاللہ. اس کے علاوہ دوسرا مقصد جو ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے. ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے بہت ہی خوبصورت دوست میاں علی اشفاق صاحب، جن سے پوری قوم بہت ہی زیادہ پیار بھی کرتی ہے، وہ آئے ہوئے ہیں مکہ المکرمہ، اور ان کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ یہاں پہ ملاقات ہوگی. کچھ تھوڑی سی بے تکلفی ہے، تو کوشش کریں گے ان کے ساتھ ایک ذرا اچھے ماحول میں خوشگوار جو ہے گفتگو کی جائے اور آپ لوگوں تک جو ہے اس کو پہنچایا جائے. تو انشاءاللہ چلتے ہیں، یہ ملاقات بھی کرتے ہیں، مسجد الحرام کے احوال بھی آپ کو بتاتا ہوں. باہر جو مسجد الحرام کے سامنے ایک بہت خوبصورت جو ایک ماحول ڈلا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں، اور امید ہے آپ اس ویلاگ سے لطف اندوز ہوئیں گے. بسم اللہ کرتے ہیں. سو دوستو، یہ خدئی پارکنگ سے جو ہے شٹل سروس چل رہی ہے، پارکنگ سے ڈائریکٹ مسجد الحرام تک. یقین کریں اس سے بہتر مسجد حرم جانے کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کیونکہ مین روڈس کے اوپر بہت زیادہ رش رہتا ہے، اور وہ راستہ جو 2 سے 4 منٹ کا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ہوتا ہے. سو گائز یوز دس شٹل سروس. یہ 8 ریال پر پرسن کاسٹ کرتی ہے. یہ والی تو بالکل خالی ہے، اور ابھی انشاءاللہ یہاں بالکل مسجد الحرام کی پارکنگ میں جا کے انشاءاللہ یہ ہمیں یہ شٹل. یہاں پہ ابھی میں پہنچا ہوں بالکل پارکنگ میں، جو کہ کلاک ٹاور کی ہے بیسمنٹ میں. سبحان اللہ، یہاں بہت سی بسز کھڑی ہیں، افطاری کی جو ہے تیاریاں ہو رہی ہیں، بے شمار ٹرکس آ چکے ہیں، اور یہاں پہ جناب افطاریوں کا سامان جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا ہے باہر سے مسجد میں، اور باہر بھی افطاری کے انتظام کیے جا رہے ہیں. چلیں آئیں آپ کو دکھاتے ہیں جی. پہلے تو باہر افطاریوں کے انتظام جو ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کو لے کے چلتے ہیں مسجد الحرام کے اندر، جہاں پہ الحمدللہ طواف ہو رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور اچھا. السلام علیکم، کیف حالک؟ رمضان مبارک، کل عام وانتم خیر. طواف میں نے یہاں پہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان میں کیا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی کراؤڈڈ اور بیزی جا رہا ہے طواف، خاص طور پہ رمضان کے اب یہ جو آخری دن ہے اور آخری عشرہ ہے. سبحان اللہ، از فل ایٹ از فل کیپیسٹی. تو علی بھائی کو ملنے اب میں پہنچا ہوں فیئرمنٹ ہوٹل میں. تو یہاں پہ پہلے تو ان کے ساتھ افطار کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور کچھ گپ شپ بھی لگائیں گے. دوستوں پہلے تو آپ کو یہاں کی افطاری کا ایک ویو جو ہے وہ کرواتے ہیں. سو رمضان کے اندر فیئرمنٹ ہوٹل کا بوفے ڈائننگ ہال جو ہے یہ وہاں پہ میں موجود ہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ، نیم اٹ یو ہیو اٹ. اللہ کی جو نعمت وی نو اٹ کھانے پینے میں بھائی وہ یہاں پہ موجود ہے. ان چکن، ان فش، ان مٹن، ان بیف، ان کیمل، ایوری تھنگ واز دیئر. تو یہ جناب ان کا سیلڈ اینڈ سویٹ بار ہے. سبحان اللہ، میرے خیال ہے سینکڑوں قسم کی جو ہیں سیلڈز ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں بھائی. اور کیا کیا نام ہے جو میں تو جانتا بھی نہیں یار، اتنے نام ہیں. اور پھر اتنی قسم کی یہاں پہ سویٹس ہیں ٹرائی کرنے کے لیے کمال. اور سیلمن جو یہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اوف سو یار سو یمی، بہت ہی مزیدار. تو پیش خدمت ہے جی یہ سوشی، وہ بھی یہاں پہ بے شماری انہوں نے رکھی ہوئی تھیں افطار پہ الحمدللہ.
ویسے تو مینیو یہاں پہ یہ چینج کرتے رہتے ہیں، بٹ ٹوڈے ہیئر یہاں پہ ان کے پاس جو ہے چکن کی کافی ڈشز، اس کے بعد باربیکیو، موسٹ امپورٹنٹلی فشز بے شمار قسم کی، اور یہ ہے جی سیلمن. اس سیلمن کے علاوہ جناب یہاں پہ مٹن کی مندی جو ہے وہ بھی پڑی ہوئی ہے. a lot of things یار. اور یہاں پہ لائف جو ہے کچن چل رہا ہے، وہاں پہ پاستے تیار کر رہے ہیں، اور بھائی کیا کیا ہے جو یہ یہاں پہ لائیو بھی آپ کو تیار کر کے مزے کی چیزیں نکلائیں گے. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے افطاری سے پہلے. تو گائز یہ خوشبوئیں اور یہ اتنا بڑا مینیو تیار ہوا ہوا افطاری پہ جو ہے نا انسان کو کریزی کر رہا ہوتا ہے کہ بس کھا جاؤ. افطاری کرنے کے بعد اب تھوڑی سی جان آئی ہے، تو اب چلتے ہیں علی بھائی کے روم میں اور علی بھائی سے ملتے ہیں اور تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں. السلام علیکم جی. تو آج میرے ساتھ موجود ہیں میاں علی اشفاق بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم فواد، کیا حال ہے؟ السلام علیکم جی. لیں جی، ان کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا میں بے تکلف ہو جاؤں گا اپنی بچپن کی دوستی کا جو ہے نا ایک سہارا لیتے ہوئے. تو ان سے بے شمار ایسے سوال پوچھوں گا جو عام طور پہ لوگ نہیں پوچھتے. نہیں، اس کو فل لبرٹی ہے، یہ پوچھ سکتا ہے. فواد از ود می فار دا لاسٹ آلموسٹ 35 ایئرس. یہ اس نے 30-35 سال پرانا میرا دوست ہے. اس کو پورا حق ہے کہ جو میرے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. یہ لبرٹی ہے اس کے پاس. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، پہلے تو آپ وہ اسکول والا جو ہے نا واقعہ سنا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ بچپن سے جو ہے نا بہادر ہیں. اچھا، یہ اللہ کا شکر ہے. چلو، میرا بچپن کا دوست ہے فواد. اس کے ساتھ میرے 7-8 سال اسکول میں گزرے ہیں اور بہادری کے کئی قصے ہیں. کچھ لڑائی جھگڑے سے بھرپور ہے، کچھ اسکول میں موجود ہیں. ٹیچرز کے ساتھ بھی جو ہے وہ اب چھوٹی موٹی ادب کے اندر رہتے ہوئے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ لڑائیاں جھگڑے کر لیتے تھے اصولی طور پر. اور فواد جانتا ہے کہ آئی واز ون آف دا بیسٹ اور دا بیسٹ قرات خان، دا نعت خان ان اسکول، اینڈ آفٹر ورڈس پریفیکٹ آف مائی کلاس، اسکول کیپٹن. اور پھر بہادری میں کبھی کبھی لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں اسکول میں چھوٹے ہوتے ہوئے، تو اس میں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ بہادری دکھا لینی. تو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ بہادری دکھائی ہوئی ہے زندگی میں. جی، تو اول علی بھائی نے اس کو تھوڑا کور کر دیا. تو علی بھائی جو ہے نا وہ ٹیچرز کے سامنے بھی بہادر ہو جاتے تھے، اور یہ بات ہے 7ویں-8ویں کی کلاس سے. اچھا علی بھائی، آپ سے میں نے ایک اور چیز پوچھنی ہے کہ ماشاء اللہ بہت سے لڑکے جو ہے نا وہ آپ کو آئیڈلائز کرتے ہیں آج، اور خاص طور پہ مڈل کلاس لڑکے اور وہ لوگ جو ابھی لائرز بننا چاہتے ہیں. آپ ان کو کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ یار جدھر آپ پہنچے ہیں یا جو مزید آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ کیا چیز ایسی ڈفرینٹ کریں تو دے کین بی سکسیزفل لائک یو؟ تھینک یو فواد، تھینک یو فار یور اپریسیشن. سو بیسکلی جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں، آپ پاکستان میں یا دنیا بھر میں جس بھی بیک گراؤنڈ سے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں یا نان پاکستانی ہیں، آپ اگر ہمبل کلاس سے ہیں، آپ لوور مڈل کلاس سے ہیں یا مڈل کلاس سے ہیں یا کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، فائنینشیل ہیلتھ آپ کی جو ہے وہ ہمبل ہے یا بہت سٹیبل ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ماں سوائے چند چیزوں کے. آپ نے زندگی میں یاد رکھنا ہے کہ آپ کی جو کوئی بھی کسی بھی کام میں کمٹمنٹ ہے اور ڈیڈیکیشن ہے اور آپ کا جو گول ہے، یعنی کہ اف یو تھنک اباؤٹ دا اسکائی یو ول ریچ دا روف. اگر آپ آسمان کا سوچیں گے تو آپ چھت تک پہنچیں گے. اپنے ارادے آپ نے زندگی میں ہمیشہ بہت بڑے رکھنے ہیں. ارادے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی نیت اور اس کا اعمال اور اس کی جو محنت ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ مستقل مزاجی سے آپ نے کرنی ہے. اور ہمیشہ میری ایک ذاتی حیثیت میں آپ کو سجیشن ہے کہ آپ یاد رکھیے گا پلیز زندگی میں کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اچھی نیت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے پوری ایمانداری سے کرنا ہے، پوری قابلیت سے کرنا ہے اور پوری دلیری سے کرنا ہے. جب میں کہتا ہوں دلیری سے کرنا ہے تو اس سے مراد میری یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی کام کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیتے وقت اللہ رب العزت پر اپنا بھروسہ رکھنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انشاءاللہ بارک و تعالیٰ آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جانے دے گا. اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کام کوئی بھی ہو، اور ارادہ جب آپ نے بڑا کر لیا تو مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے یا ڈھیٹ ہو کے، یعنی کہ اسٹرانگ ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے آپ نے بھرپور طریقے سے اپنی محنت کرنی ہے. یاد رکھیے گا یہ ممکن نہیں یا یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ نے اللہ رب العزت پہ توکل رکھا اور بھروسہ رکھا اور آپ کے ارادے نیک ہیں اور مستقل مزاجی سے آپ ڈٹ کے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تو کامیابی کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہو سکتی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم صبر کا دامن آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا
اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈرنا کسی بھی چیز سے نہیں ہے، آپ نے گھبرانا کسی بھی چیز سے نہیں ہے. ڈر انسان کی نفسیات کے اندر ہوتا ہے، سائیکلوجیکل بیریئر ہیں، آپ کی دماغی رکاوٹیں ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے شاید آپ بہت سے معاملات میں جھجک جاتے ہیں، شرماتے ہیں، اور آپ بہت سے ایسے کام نہیں کر پاتے جو آپ کو زندگی میں کر لینے چاہیے، بہت سے ایسے سٹیپس نہیں لے پاتے ٹائملی جو آپ کو ایک درست وقت میں لے جانے چاہیے. تو کوئی بھی آدمی میں فواد جانتا ہے that I have started with a very humble background. I have been known to be one of the self-made people. تو آپ نے یہ سارے ہی ایسے فیچرز اور کریکٹرسٹکس ہیں جس کو آپ نے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بھی ڈرنا نہیں ہے، جھجکنا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے، اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ آپ نے بس محنت کرنی ہے. اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار کرے گا انشاءاللہ. اچھا، آپ نے نا ایک دلیری کی بات کی ہے یہاں پہ، تو دلیری سے ہی سوال کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بے شمار ایسی دلیریاں دکھائی ہیں، خاص طور پہ آج کل میں بھی، اس سال میں بھی، بلکہ پچھلے 4-5 سال سے. اور جو سٹینڈ آپ لیتے ہیں بہت سارے لوگ وہ بات بھی نہیں کرتے. تو یہ کوئی ڈر نہیں لگتا، یا آپ کو کوئی تھریٹ نہیں ہوتی، یا پھر اس تھریٹ کو کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ دیکھو فواد، ہم بالکل اس وقت کعبۃ اللہ کے حرم کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اللہ کا گھر بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو شخص اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے آتا ہے اور وہ اس یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی بھی ایک اچھا سٹیپ لے رہا ہے اس میں اپنے ملک کی عوام کی بھلائی ہے، یعنی کہ پبلک انٹرسٹ ہے، اسٹیٹ انٹرسٹ ہے، سوشل انٹرسٹ ہے، عوامی فلاح و بہبود کی آپ بات کریں، ملک کی بات کریں، ملک کے لوگوں کی بات کریں، اور وہ بات آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مناسب الفاظ کا چناؤ اور استعمال کریں، اور اس میں لازمی طور پر پبلک انٹرسٹ میں بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ ہو، اور اس بھلائی کے معاملے میں اگر آپ جو ہیں، اگر آپ کو کوئی قربانی دینی پڑے تو اس سے جھجکنا نہیں چاہیے. اور اگر آپ اس بنیاد پر جو ہے وہ ڈرتے ہیں یا گھبراتے ہیں کہ آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے آپ کا دل گردہ نہیں ہے، تو وہ دل گردہ پھر آپ کو پیدا کرنا آپ کے لیے لازمی ہے. تو مجھے کبھی بھی جو ہے وہ اچھے کام کرتے وقت اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ یا اپنے والدین کے احترام کے علاوہ دنیا میں کبھی کسی سے ڈر نہیں لگا. اور تقریباً 40 سال میری عمر ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ بارک و تعالیٰ اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر زندگی صحت تندرستی سلامتی رکھی ہے تو اسی طرح اگر جہاں جہاں پہ کسی ظالم کے سامنے یا کسی ایسے شخص جو کہ کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، یا آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس میں آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دیں، تو یہ انشاءاللہ بارک و تعالیٰ اب سے جو زندگی میں ماضی میں جو زندگی گزری ہے اس میں تو جو ہوا ہے وہ ہوا ہے. جو اعمال کیے ہیں پوری کوشش کی ہے نیک نیتی سے کریں، دلیری سے کریں، ایمانداری سے کریں، اور اگر وہ سر عام بھی کیے جانے چاہیے تو اس کا تقاضا ہے کسی ایسی ٹرانزیکشن یا ایسے معاملے کا کہ اس کو سر عام بھی ایسے کیا جائے، تو وہ بھی کیے ہیں. اور آنے والی زندگی میں انشاءاللہ بارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کے ہی جو ہے وہ بڑے ارادے ہیں، اور اس سے بڑھ کے ہی اچھے کام ہوں گے، اس سے کم نہیں ہو سکتے انشاءاللہ. اچھا، اسی سے ہی ایک اور سوال بلکہ آ گیا کہ اب پاکستان میں دیکھیں عوام نے پورا زور لگایا، الیکشن میں ووٹ دیے، اور پہلے دن کا جو بھی الیکشن کا ماحول تھا وہ سب نے دیکھا ہے. آپ کو کیا پاکستان کا فیوچر نظر آتا ہے کہ اس سب کے باوجود اب دوبارہ ہم 5 سال کے لیے ایک نئی حکومت میں چلے گئے ہیں، تو اس حالات میں آپ کیسے پاکستان کا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں فواد، پاکستان میں الیکشن شروع ہونے سے بہت پہلے جب الیکشن کمیشن نے سب سے پہلے پاکستان میں آئین بار بار ٹوٹا پچھلے سال، اور غیر مؤثر آئین ہوتا ہوا ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی، جس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن ڈیلیبریٹلی اور ولفلی نہیں کی گئی، جس سے پاکستان میں جو جوڈیشری ہے اس کی، جو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشری از ون آف دی پلرز آف دا اسٹیٹ، تو آپ نے جو پلر آف دا اسٹیٹ تھا اس کی فاؤنڈیشن کو شیک کر دیا اور اس کو ہلا کے رکھ دیا، اور آپ نے ایک جوڈیشری ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنا وجود اور اپنی شناخت جو ہے اس کو کھوتی جا رہی ہے اور غیر مؤثر ہوتی جا رہی ہے. تو میں پوری ایمانداری سے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں آپ نے عدلیہ کے غیر مؤثر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات جو ہیں وہ انصاف اور عدل کے معاملے پہ پوری سوسائٹی میں دیکھے، جس سے آپ نے یہ دیکھا کہ بہت حد تک جو ہے وہ سوسائٹی میں مایوسی پھیلی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک سٹوج کے طور پر، ایک پپٹ کے طور پر جو ہے وہ ادارہ بن کے سامنے آیا، نہ کہ یہ کہ وہ ایک
انڈیپینڈنٹ قانون کے تابع اور آئین کے تابع ہمیں ادارہ نظر آیا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتے ہی جو میسو ریگنگ شروع کی تھی تو اس سے یہ واضح اندازہ تھا کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا فراڈ الیکشن ہونے جا رہا ہے. یعنی کہ اس لیول پہ فراڈ ہے کہ پاکستان میں اس سطح پر اتنے بڑے پیمانے پر کسی بھی فراڈ اور دھوکہ دہی کی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب الیکشن نامینیشن پیپر کینڈیڈیٹس نے سبمٹ کرائے, اس کی اسکروٹنی میں جو حرکات کی, غیر قانونی حرکات کی, جو اس کے بعد پروپوزر سیکنڈرز کے ساتھ ہوا, اس کے بعد یعنی کہ لوگوں سے کس طرح پیپر چھینے گئے جپٹے گئے, اس کے بعد جو ہے کہ پروپوزر سیکنڈر کو اغوا کیا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میسو مینوپولیشن, ہیرا پھیریاں جو ہیں وہ مسلسل الیکشن کے عمل میں جاری رہیں. الیکشن کا ڈے ووٹنگ کی حد تک پیسفل رہا. پاکستان میں اس سے زیادہ پیسفل ڈے نہیں تھا ڈے ٹائم کی حد تک. لوگوں نے دیکھا ایک قانونی طریقہ کار ہے, فارم 45 جو ہے وہ رزلٹ اپنے پریزائڈنگ آفیسرز نے ووٹ کاؤنٹ کیے, ووٹ کاؤنٹ کر کے انہوں نے کینڈیڈیٹس کے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں ان کو رزلٹس دیے. اور پھر جو الیکشن کی رات پاکستان میں جو ڈاکہ ڈلا وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ڈاکہ تھا, جہاں پہ وہ بھی لوگ جو 1-1 لاکھ ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ راتوں رات اس طرح کا فراڈ اور اس طرح کی ڈکیتی کی گئی کہ پوری پاکستان کا لینڈسکیپ بدل گیا. آپ نے پبلک مینڈیٹ کو آپ نے تاریخی طور پر جو ہے وہ دھوکے سے تبدیل کیا, اور یہ جو آپ نے پاکستان کی عوام کی رائے کو مسترد کیا, یقینی طور پر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری پاکستانی عوام نے ووٹنگ ڈے میں بھی ان تمام لوگوں کو جنہوں نے پاکستانی عوامی رائے کو مسترد کیا ان کو مسترد کیا. اور رات کے بعد اب آنے والا وقت جو آپ نے سائلنٹ ریولوشن پاکستان میں دیکھا ہے, یہ جو بھی ہوگا نا, اب دوبارہ فارم 47 والی ڈکیتی اور آنے والے وقتوں میں آپ ایک خاموش انقلاب کی ابتدا ہو چکی ہے پاکستان میں, سویلین سپریمیسی کی طرف جو بات جا رہی ہے, اور جو پاکستانی قوم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ جب پاکستان بننے کے بعد آپ کو ایک قوم بن کے دکھایا اقوام عالم کو, اس نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ امید کی جو کرن ہے وہ روشن کر دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وی آر پاسنگ تھرو این انٹرسٹنگ ٹائمز رادر اے ڈارک ایرا in the history of پاکستان. لیکن آپ کو یقین سے کہتے چلیں کہ آنے والی جو صدیاں ہیں, اگلے 10 سال 20 سال 30 سال, یہ پاکستان نے خاموش انقلاب کی جو بنیاد رکھ دی ہے, اس تہذیب سے, اس تمدن سے, اس محبت سے اور اس عزت سے, اس آرگنائز طریقے سے پاکستانی قوم نے ووٹ ڈالا ہے. نہ کوئی دنگا کیا, نہ کوئی فساد کیا, اور ایک خاموش انقلاب کی طرف یقیناً یہ پہلا قدم ہے. آنے والا وقت پاکستان کے لیے ایک سخت اور مشکل وقت معاشی طور پر اور سیاسی طور پر ضرور ہوگا, لیکن اس کی جو آؤٹ پٹ ہے 10 15 20 یا 25 سال میں انشاءاللہ بارک و تعالی ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ پاکستان ایک بہت خوش حالی سے بھرا ہوا, خوشی سے بھرا ہوا اور ایک ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں شامل ہوتا ہوا ملک آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا انشاءاللہ. اچھا علی بھائی, سعودیہ پہ آتے ہیں آپ, ماشاءاللہ پچھلے 10-20 سالوں سے آ رہے ہیں, تو سعودیہ میں آپ کو کیا فرق جو ہے وہ نظر آیا ہے آج میں اور پچھلے 10-15 سالوں میں, اور آپ اس فرق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فواد, میں 2003 میں پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے آیا تھا. اٹس بین اباؤٹ 21 ایئرس, 21 سالوں سے میں آ رہا ہوں. پچھلے 10 سال 15 سال میں سعودی عربیہ میں ایک اتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے کہ میں طائف جیسے شہر میں بھی گیا, جو کہ تقریباً 7-8-10 کلومیٹر جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر ایک شہر ہے. وہ کسی بھی یورپی ملک سے اس کا جو انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہوئی ہے اور جو سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے, اٹ از میسو, اٹ از ٹو گڈ. یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عربیہ جس رفتار سے ترقی حاصل کر رہا ہے, یہ یقینی طور پر UAE, قطر اور بہت سے ایسے عرب ممالک ہیں جن کو ان کی ترقی میں بھی جو انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہے یا جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے ان کو تقریباً 10-15-20 سال میں پیچھے چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے. ایک بہت بڑا انقلاب یہاں پہ بھی برپا ہوا ہے. ہمارا پاکستان کا اسلامی بھائی ہے سعودی عربیہ, ہمارے لیے حرمین شریفین, یہ جو ہمارا حرم ہے کعبۃ اللہ اور روضہ رسول, اس کی جو امپورٹنس یا اہمیت ہے وہ دنیا میں کسی بھی اور مقام سے زیادہ ہے.
یہ ہمارا دوسرا گھر ہے. پاکستانی تقریباً 35 سے 40 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پہ بستے ہیں, جن کی دوسری بلکہ تیسری نسل بھی جو ہے وہ یہاں پہ اب اپنی جنریشن ٹو جنریشن جو ہے وہ یہاں پہ ریزیڈنٹ ہیں. وہ انہوں نے سعودی عربیہ کی ترقی میں بہت اچھا رول پلے کیا ہے. پاکستانیوں سے میری یہی گزارش ہے, سعودی عرب میں رہنے والے, برائے مہربانی اپنے آپ کو, آپ ایک شہری جو ہیں وہ پاکستان کے سفیر ہیں. یہاں کے قانون کی قطعاً کوئی خلاف ورزی مت کریں. یہاں کے قانون کی آپ ہر صورت وفاداری کریں, اس کی تابعداری کریں, اور پاکستانی ایک سے بڑھ کر ایک اچھا اپنا حسن اخلاق جو ہے وہ یہاں پہ ثابت کریں, اپنے اعمال سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اور اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھاتے ہوئے. اور پاکستانیوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے سارے پاکستانی بہن بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. اور برائے مہربانی پاکستانیوں سے میری ایک اور گزارش ہے, خدارا کسی کو بھی دھوکہ مت دے, کسی کے ساتھ جو ہے دغا مت کرے, اور پاکستانی ایک دوسرے کو بھرپور سپورٹ جو ہے وہ اس ملک میں کریں. اور سعودی عربیہ کے لیے ایز اے کنٹری پاکستان سے ہمیشہ ہی نیک اور اچھی خواہشات رہی ہیں, اور انشاءاللہ بارک و تعالی ہمیشہ ہی رہیں گی. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو تب سے علی بھائی اسکول میں آپ جو ہے نا نعت پڑھتے تھے, تو آپ ہمیں کوئی تھوڑا سا جو ہے نا نعت پڑھ کے ایک دفعہ سنا دیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ, ہے محمد سرور صلی علی, کڈا سونا شان رسول اللہ جی, ساڈی توبہ کر منظور اللہ, تے سینے کر دے نورو نور اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ جی. علی بھائی کے ساتھ کوشش کریں کہ شام کو اور بھی تھوڑا ٹائم گزاریں, نماز کے بعد اور تراویحوں کے بعد. A good healthy life. How are you, sir? Assalamualaikum. Sir, good to see you. Long time no see, sir. Yeah, it's How is been it? alright. How is Alhamdulillah. everything? How is your family? How is everyone? Everyone is very May good. Allah subhanahu wa ta'ala bless you with all Ameen. His blessings Ameen. and keep you safe from every evil eye. Ameen. How's your How are you, family? sir? Alhamdulillah, everything So good to is see good. you. Allah has granted me with a daughter a few days ago. Alhamdulillah. MashaAllah. Once again, very good. آج ہماری ملاقات ہوئی ہے مسجد جن کے امام سے, تو ان کے ساتھ جو ہے اب ہم چلیں گے اور سحری کریں گے مکہ المکرمہ میں. Whenever he said about worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, he joined with that worship, be good to your parents. Be good to your parents. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Everywhere when he said worship me alone and be good to your parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا in Surah Al-Isra. So it is from Allah subhanahu wa ta'ala real. Sir, please. I'm really very sorry for No, of course. this. Thank you. جزاک اللہ شکر. Most welcome, sir. بس اعمل لنا كذا صورة جماعية مع المشايخ. Sir, if you allow me, we'll take a group photo. If yes, sir. What is the process, yani mashallah, to be a khatib? There is education, 5 years, 10 years. It belongs upon your knowledge for Islam, because when you are being khatib, you are like giving, you can say, Islamic lecture to someone. Maybe you are speaking about wudu, you are speaking about purity, you are speaking about impurity, you are speaking like all Islamic related laws, which if you are going to topics you are going to use. So when you speak on that, you must have a knowledge of that, because when you finish your lecture, you will have a student, he will be asking you a question. Okay, sir, what if this? What if I do this? What if I do that? So we must have like knowledge to answer that for that question, you know.
So it is from Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has granted me such a big opportunity as being an imam and khatib and all this. Alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Then jazakallah khair to my parents that they work hard for us. So after the grace of Allah, then my parents, today you are seeing me sitting behind you brothers. So alhamdulillah. لیں جی، یہ امام ہیں مسجد جن کے ساتھ آج ہم موجود ہیں یہاں پہ. ان کے ساتھ ابھی ہم نے سحری کی ہے اور اب ان کے گھر جائیں گے, کچھ ان سے گھر پہ ملاقات کریں گے اور انشاءاللہ پھر واپس مسجد الحرم چلیں گے. Because this tea is like, subhanallah, I don't know what is a secret behind this tea, I don't know, but mashallah, tabarakallah, it's something. It's sort of a magical tea. Yes, mashallah. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. قل له إمام الجن، إمام مسجد الجن، قل له. لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي قد. سو گائز ہم پہنچے ہیں اس ٹائم مسجد جن. بالکل فجر کی نماز جو ہے وہ یہاں پہ پڑھیں گے اور سبحان اللہ آج جو مسجد کے امام ہیں شیخ, انہی کے گھر تھے اور انہی کے ساتھ اب نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں. سو گائز ہمارا ٹرپ جو ہے وہ اس طرح ختم ہوتا ہے آج. تقریباً ساری رات ہی ماشاءاللہ علی بھائی کے ساتھ رہا, پھر ساتھ جو ہیں امام جو مل کے شیخ احمد جو مسجد جن کے امام تھے ان کے ساتھ جو ہے وقت گزرا. بہت کچھ سیکھا ان سے. عاجزی جو ہے نا, ہمبلنس وہ اتنی تھی کہ جس کی حد نہیں, بہت سیکھی ان سے. اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت وقت گزارنے کے بعد اب انشاءاللہ واپسی کا سفر ہے, تو چلتے ہیں جی جدہ کی طرف.